بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما. گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا تھا، جس کے بعد وہ طلاق ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی. یہاں سے اللہ پاک نے اس بات کو ختم فرمایا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. وہ اس طرح حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے یا اس کے احکامات ہوتے ہیں. منہ بولے بیٹے کے احکامات یہاں پر اللہ پاک نے دنیا کو بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق بیوی سے شادی کرنا چاہی تو نظری باتیں لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی بیٹا تھا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا. تو اللہ نے اس مسئلے کو ختم فرمانا تھا اپنے نبی سے شروع کر. میرا نبی اس طرح شادی کرے گا تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ دین تو یہاں سے شروع ہے، یہ مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، یہاں سے ہوگا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ. میرے نبی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کو ایک طریقہ بتایا ہے تو اس پر وہ اگر عمل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ. اللہ نے یہ فرض کر دیا کہ اس طرح جو بات ہے وہ اس سے پہلے جاہلیت میں لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے اور اس کو جائیداد میں حصہ دیتے تھے، اور اگر وہ اس طرح کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس کی بیوی بہو سمجھی جاتی. یہاں پر اللہ پاک نے وہ مسئلہ ختم فرمایا کہ ایسا نہیں فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج. اگر میرا نبی اس طرح کرتا ہے تو کوئی حرج کوئی بات نہیں. من حرج فی جو اللہ نے ان کے لیے فرض ایک بات مقرر کر دی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. اور فرمایا کہ اللہ کا یہ طریقہ پہلے سے چلا تھا، پہلے بھی اگر اس طرح کسی نے کیے تو اللہ نے ان کو بھی یہی بات بتائی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو وہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ جب فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ. وہ لوگ جو کہ اللہ کے بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی تبلیغ کرتے ہیں، پہلے کے لوگ ہوں یا موجودہ ہو. الذین یبلغون رسالات اللہ. وہ لوگ جو کہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی بات کی، یعنی جو رسول گزرے ہیں اور جو عام لوگ گزرے ہیں. اور وہ کیسے لوگ تھے؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ کی تبلیغ میں، اللہ کی بات بتانے میں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور ان کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. ہم سب کے لیے کون کافی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لوگوں سے ڈرنے کے بجائے کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور
وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ وہ مشہور آیت ہے جو خاتم نبوت کے سلسلے میں نازل ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہاں سے اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جو حضرت زید تھے، جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو مرد تھے، پورے ایک انسان تھے، بچے تو نہیں تھے، مرد تھے، اور حضور کسی مرد کے باپ نہیں۔ مطلب کیا کہ آپ کی نرینہ اولاد جو تھی وہ بچپن میں وہ مردانگی تک پہنچے ہی نہیں، پہلے ہی وہ بچے کو مرد تو نہیں کہہ سکتے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ تین آپ کے بیٹے تھے، لیکن یہ سارے کم فوت ہوئے نہیں، مرد ابھی یہ بنے ہی نہیں تھے، بچے تھے فوت ہو گئے۔ حضرت زید تو مرد تھے، تو یہاں سے فرمایا کہ حضرت زید کا جو مسئلہ ہے وہ اور ہے، اور حضور کو کسی مرد کے باپ ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ باپ نے اپنے بہو سے شادی کر لی، وہ تو کسی کے باپ ہی نہیں۔ ہاں، آپ کی بیٹیاں جو تھیں جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس سے پھر آگے ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن آپ کی نرینہ اولاد بڑی نہیں، بچپن میں، تو اس لیے کسی مرد کے باپ ہی نہیں۔ جب باپ ہی نہیں تو یہ جو شادی ہوئی ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بیوی سے نہیں ہوئی، کوئی اور آدمی تھے، وہ بولے بیٹے۔ آپ کی اولاد جو تھی وہ کیا تھی جی؟ وہ چھوٹی تھی، بچپن میں بہت ہو گئی۔ یا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بتاتے ہو کہ بیٹے کی بہو سے شادی کر لی، اس لیے غلط ہے کہ آپ کا کوئی مرد بیٹا ہی نہیں، بیٹے اگر ہیں تو مردانگی تک وہ نہیں پہنچے، بچپن میں وہ تمہیں سمجھا رہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کے اوپر مہر ہے، اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے اوپر مہر ہے۔ جب آپ یہ خط بھیجتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو لفافہ بناتے تھے، اس کے اندر خط ڈالتے تھے، اور خط کے اوپر پھر ڈاکانے والے کیا کرتے تھے؟ مہر لگاتے تھے کہ اس کے اندر کوئی اور بات آپ نہیں آ سکتی۔ تو نبوت کے اندر کوئی اور نبی مہر لگی، خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری، 1,24,000 انبیاء میں سے آپ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک آپ کا دین چلے گا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آج جھوٹے نبی آئیں گے، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ 30 کے قریب جھوٹے نبی آئیں گے جو کہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ جس طرح ہمارے ملک میں کون ہیں جی؟ قادیانی یا مرزائی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ فرماتے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے آخری دنوں میں بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور ایک عورت ہے جس کا نام تھا سجاح، ان تینوں نے حضور کے حیات میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو مسیلمہ کذاب سے پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور اس کو جہنم رسید کیا، اور اس جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں اکثریت حافظ قرآن صحابہ نے کس کے خلاف جہاد کیا؟
اس جھوٹے نبی کے خلاف، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اب جو پاکستانی مسیلمہ کذاب ہے، اس کے خلاف کب سے مسلمان اور علماء جہاد کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی ہمارے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، یعنی اتنے مالدار ہیں وہ لوگ، اتنے پیسے والے ہیں کہ چیف جسٹس تک لوگوں کو خرید دیتے ہیں۔ پہلے وہ اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو خریدتے تھے۔ اسمبلیوں کے اندر 1974 میں ہمارے ملک کا ایک قانون بنا ہے، اور وہ قانون کیا ہے جی کہ مرزائی قادیانی غیر مسلم۔ اب یہ قانون بنا 1974 میں بھٹو کے دور میں، لیکن کوشش علماء کرام نے، قانون بنا ہے لیکن آج تک قادیانیوں نے اس قانون کو مانا نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں مسلمان سمجھو، ہمیں مسلمان کہو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باہر دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستانی ہمیں مسلمان نہیں مانتے، اور جرمنی اور برطانیہ اور امریکہ ان کے پشت پر ہے، اسرائیل بھی ان کے پشت پر ہے۔ بھئی ہم تمہیں مسلمان مانیں گے، تم اپنے آپ کو پہلے یہ قانون کو تو مانو، یا تم کہو کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، اور یا پھر کہو کہ جو آپ ملک کا قانون ہے 1974 کا، اس کے مطابق ہم اگر کافر ہیں، ہم کافر پاکستان میں بے شمار اور بھی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، وہ رہ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن تم مسلمانوں کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب یہ جو باٹا کی دکان ہے، باٹا کی کمپنی ہے، تو اس لیے باٹا والوں نے، اور اگر باٹا والوں کے پاس ہی کوئی اور میں دکان کھول لوں، آپ کھول لیں، اس کو تو ملے باٹا، تو وہ جو باٹا والے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں گے، وہ ہمیں دکان کرنے دیں گے، ایک برینڈ ہے۔ تو اسی طرح اسلام مسلمان کا برینڈ ہے، تو استعمال بھی کر سکتے۔ ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قادیانی کو نبی نہ مانو، اس کو نبی نہ مانو، آؤ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، مسلمان بن جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نام ہمارا ہو اور کام کافر کا ہو، یہ کبھی ہم نہیں مانیں۔ تو یہ چیف جسٹس نے بھی غلط فیصلہ کیا، ابھی اس نے فیصلے کیے تھے، قادیانی کو اس نے رہا کیا، اس کو کیسے لگے ہو چیف جسٹس آف پاکستان، سب کو آزادی ہے، سب کو آزادی ہے، جو اپنی دین کی تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے، یہ اس نے لکھا ہے۔ اور اس نے قرآن کی آیت کو غلط طور پہ پیش کیا، کہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کافر کو بندوق کے نوک پہ کہیں کہ مسلمان ہو جائے، یہ زبردستی ہے۔ تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن کافر اپنے آپ کو مسلمان شو کرے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مجھے غلط کوٹ کیا ہے، غلط یہ پتہ ہی نہیں، میں لا اکراہ فی الدین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو واقعی نہیں ہے۔ لیکن یہ اور مسئلہ کہاں سے ہوا کہ ایک قادیانی تھا، اس نے ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر، وہ تقسیم کر رہا تھا۔ اب میں قرآن تقسیم کروں اور وہ غلط قرآن تقسیم کرے، دونوں برابر ہے؟ برابر نہیں۔ تو اس میں مقدمہ ہوا، وہ جیل میں گیا اور اس نے اس کو رہا کر کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے لا اکراہ فی الدین، تو خدا کے بندے لا اکراہ فی الدین یہاں کوٹ نہیں ہوتا، غلط کوٹ کر رہا ہے، قرآن کی آیت بھی غلط کوٹ کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا اس نے ایک اور آیت یہ کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ ہے کہ مسلمان تم حفاظت سے ہٹ جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا، یہ چیف جسٹس کہتا ہے۔ ہم کیوں ہٹ جائیں؟ اللہ نے ہمارے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے نا۔ یہ جو مسلمان بچے یاد کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ نے لگایا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔
تو کہتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، اللہ زمین پہ خود تو نہیں آتا، اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ یا فرمائے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں، مرد اور بچے سمجھ گئے، بچوں کے تو تھے لیکن مرد نہیں بنے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایک خوبصورت محل کی، کسی نے خوبصورت محل بنایا اور سارا محل بنا کے ہر چیز اس میں لگا دی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ یا ایک ٹائل کی جگہ اس میں چھوڑ دی، ایک ٹائل یہاں سے کٹا ہوا ہے نظر نہیں آتا، ساری دنیا کے محل دیکھتی ہے، کہتی یار اتنا اچھا خوبصورت محل ہے، ایک اینٹ لگا دیتے تو کیا ہو جاتا، اور میں کہ وہ اینٹ کو آخری میری وجہ سے وہ محل جو انبیاء کی خوبصورت محل ہے وہ میرے وجہ سے مکمل ہو گیا، اس میں کسی اور اینٹ کی ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبوت کی جو عمارت ہے، نبوت کی جو محل ہے، اس میں اس کی آخری اینٹ لگ گئی، پھر کسی اور کی جگہ اب نہیں ہے۔ فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، تو ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ عقیدہ بھی سمجھو کہ علم اور علم غیب سب اللہ کے پاس ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، باقی لوگوں کے پاس جو علم ہے، حتیٰ کہ نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، کان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک تو علم ہے میرے پاس ہے، پھر آپ کے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس ہے، پھر ہم سے بڑا کوئی اور عالم ہے، اس سے بڑا کوئی اور ہے، نبیوں کا علم ہے، سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہمیں عمل و سمجھ